ابو الحسن بھائی السلام علیکم. مائک کھول دیں بھائی ابو الحسن صاحب. السلام علیکم یا علی مدد شیخ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میرے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ کرم مالک کا، آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. اچھا آپ جی، سناؤ جی. سب سے پہلی بات مولا حکم علیہ کریں. السلام آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. آپ جو ہیں یہ خدمت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، مولا علیہ السلام کو سلامت رکھے. اچھا، میرے تھینک کچھ یو جناب. چند سوالات تھے، جی اجازت دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی، تو میرا پہلا سوال جو ہے اس کے اکارڈنگ ہے مرزا الاخباری رحمہ اللہ کے بارے میں. تو آپ کا ہم، کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ وہ ان کا موقف دیکھیں، ان کے متعلق کہ وہ کوئی بہت بڑے محدث تھے. اس طرح تو میں نے ان کا حدیث کے سلسلے میں کوئی اچھا کام نہیں دیکھا، کوئی بڑا کام دیکھا ہو انہوں نے کہا حدیث کی شرح کی ہو، اچھا حدیث کی کوئی بڑی کتاب لکھی ہو. اب ان کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں نا تو ان کے متعلق دوسرے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو جادو وغیرہ آتا تھا، یہ کرتے تھے. اللہ جانتا ہے ان کے متعلق کہ بھئی کیا سلسلہ حساب کتاب تھا. ان اچھا کو جی. تو بری طرح قتل کیا گیا بغداد میں نا، ان کے گھر میں جا کر وہ نجف سے کچھ ہنڈے وغیرہ بھیجے تھے مجتہدین نے، ان کو قتل کیا. اب واقعا ان کا ماجرا کیا ہے مجھے بخوبی نہیں معلوم، لیکن یہ جو کہا جی جاتا ہے کہ وہ کوئی بڑے محدث تھے، میں نے ان کے آثار کتب میں نے جو دیکھا ایسی کوئی بات نہیں دیکھی میں نے کہ وہ کوئی بہت بڑے محدث رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا. اب میں نے کوئی زیادہ تحقیق نہیں کی اس مسئلے پہ، ظاہر میں مجھے یہی لگتا ہے. ان کے متعلق جو مختلف جی. کتابیں لکھی گئی ہیں نا ان کے مخالفین اچھا نے، بھئی ان پہ تہمت یہ ہے کہ بھئی وہ جادو کرتے تھے، جادوگر تھے. اور وہ ان کے آثار میں بھی ملتا ہے کہ ان کو جی. علوم غریبہ وغیرہ آتا تھا کچھ اس طرح جو اس طرح باتیں تھیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ واقعا کیا کرتے تھے. اللہ میں نہیں جانتا بھائی زیادہ اس مسئلے کو. اچھا. جی، تو ایک درخواست بھی تھی آپ سے کہ جی سر. آپ جو ہے نا فدق اور ڈور اٹیک جو ہے جو دروازہ گرانے والی روایت تھی، اس پر آپ جو ہے نا ایک ایک مختلف جو ہیں آپ ان کی جو اعتراضات ہیں ان پر اگر آپ الگ سے لیکچر دے سکتے ہیں یا ان پر آپ مناظرات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اصل وہ میں دیکھیں نا، آپ نے ماشاء اللہ سے. ہمارے آپ اس میں کئی مناظرے ہوئے ہیں، مناظروں میں ان کے اعتراضات انہوں نے طرح کیا، ان کی جواب دیا نا. اس مسئلے پہ جو میری تقریرات ہیں آپ دیکھیں اس میں نے جواب دی ہوئی ہیں. نہیں، مگر وہ لوگ جو ہے نا مطلب اتنے اعتراضات وہ نہیں اٹھاتے. اور یہ جو ہے نا کافی لوگوں کی درخواست تھی جو کمیونٹی ہے انسٹاگرام وغیرہ پہ، تو وہ سب لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جو ہے اس پر ایک مختلف ان کو کہہ لیکچر دیں بنا زحمت سکتے ہیں کریں نا، جو اور پرانے جو ہے ان لیکچرز کے ہیں، ایک پرانے ایک مناظرے اعتراضات ہیں، کا رد کر سکتے ہیں، تو جو ہے پرانے مولا آپ کو لیکچرز ہیں، سلامت رکھے، کر پرانے دیں. آپ سن لینا بھائی. ان کو کہہ دیں کہ پرانے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھ لیں، پرانے مناظرات ہیں اس مسئلے پہ دیکھ لیں. اگر کوئی مسئلہ رہتا ہے تو بھئی یہ کویشچن آنسر اسی کے لیے. اگر کویشچن آنسر اسی لیے کہ آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے وہاں پر جو وہاں آپ کو نہیں ملا تو ادھر آ کے آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جی ڈبیٹس وغیرہ جو آپ کرتے ہیں جی. اور یہ مناظرات وغیرہ، اس کے لیے امام نے منع نہیں فرمایا کہ مناظرات نہیں سے نہیں نہیں، یہ ہمیں دو جو ہے نا. منع فرمایا ان لوگوں کو جو کمزور ہیں، جو دین کا دفاع نہیں کر سکتے نا. اور جادلہم باللتی ہی اچھا. احسن. اور بہت جی سارے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جادلہم باللتی ہی احسن. ائمہ طاہرین علیہم جی الصلاۃ والسلام نے بہت اجر کا وعدہ دیا ہے. جو لوگ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مذہب کا احیاء کرتے ہیں اور مخالفین اور نواسب کا منہ بند کر دیتے ہیں، اس کے بہت زیادہ احادیث زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کہیں پہ تقیہ کا ماحول ہو تو اس کے آپ مناظرے کی وجہ سے کوئی شرابہ ہوتا ہے، شیعوں کا قتل عام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. یا کسی شخص کے پاس جی علم نہیں ہے، مناظرہ کرتا ہے الٹا شیعوں کے دل میں شک پیدا کرتا ہے نا، تو ایسے شخص کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جی جو شخص کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، اس کا فریضہ ہے جی کہ شیعوں کی رہنمائی کرے. اور جو مخالفین جو شیعوں کو چیلنج دیتے ہیں، شیعوں کا سر فخر سے بلند کرے. جی ہاں، جی. وہ حالات کو دیکھ کر اور افراد پہ مبتنی ہے. اس کے احادیث کئی ایک ہیں. جی ہاں. اوکے. اچھا. اچھا، ہم اپنے آپ کو جی ہم اپنے آپ کو آپ بات کریں. اخباری کہہ سکتے ہیں، لائک ہم اخبار کو فالو کرتے ہیں. جی، میں شیخ کدھر جواب چلے گئے کیا؟ میں آتا ہوں میں آتا ہوں. دیکھیں، یہ اخباری یہ کوئی جی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی اہل بیت علیہم جو حدیث کا اتباع کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اخباری نہیں کہہ سکتا.
کیونکہ اہل بیت علیہم جی۔ السلام نے کبھی نہیں بولا کہ ہمارے شیعہ اخباری ہیں، انہوں نے ہمارے محبین ہیں، ہمارے نہیں، وہ شیعہ کمال ہیں، الدین و ٹھیک ہے؟ تمام النعمہ میں روایت ہے کہ امام نے اپنے کوئی اصحاب نہیں، کو اخبار مطلب اخباری کہا ہے، مطلب وہ اخبار میں کو نے نہیں فالو دیکھا جی، کرتے تھے، وہ ہمیں اور مجھے اسی دکھاؤ طرح جی، وہ کی مجھے روایت دکھاؤ، کوئی کمال الدین میں کوئی حدیث نہیں ہے جی، میں کہ امام علیہ آپ کے السلام نے اپنے ماڈریٹر کو سینڈ اصحاب کر دوں کو گا انشاءاللہ۔ اخباری بولا ہے، اخباری نہیں بولا ہے جی، وہ لوگ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کمال جب وہ الدین و تمام النعمہ پوری پڑھی ہوئی ہے؟ ہم نے سب پڑھی ہوئی ہے، اچھا جی، تو اس آپ میں کو یہ ہے شاید کہ نہیں ہمارے دکھے گی، اخبار میں کی اتباع انشاءاللہ کرو، ہمارے احادیث کی اتباع کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ اخباری ہیں، یہ کوئی لقب نہیں ہے شیعوں کی، ٹھیک ہے؟ صحیح، چلیں صحیح ہے، سمجھ میں شکریہ آئی؟ مولا علیہ ہاں الصلوۃ چلیں والسلام جی، کو خدا سلامت رکھے، حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اچھا چلیے، اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، احتجاج طبرسی ہے، میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، احتجاج شیخ طبرسی رحمہ اللہ، چاپ اسوہ کی ایران میں چھپی ہے۔ آپ کی خدمت میں حدیث پڑھوں۔ مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ان من محبی آل محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساکین، آل محمد علیہ السلام کے محبین میں، شیعوں میں ایسے افراد ہیں جو جن کا دینی معلومات کم ہے، جن کی دینی معلومات کے لحاظ سے وہ بیچارے مسکین ہیں، کتابیں نہیں پڑھی، علم زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مواساتم افضل من مساکین الفقراء، یہ جو دین کے لحاظ سے کمزور ہیں، دینی معلومات نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، بیچارے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن علم نہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان سے شفقت برسنا اور ان کو دین سکھانا، یہ بقیہ جو فقیر مسکین ہے نا، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم، یہ وہ مساکین ہیں جو اتنا علم نہیں رکھتے، جو دینی مسائل میں ان کو کوئی طعنہ دیتا ہے نا، نواسب میں سے، مخالفین میں سے طعنہ دیتا ہے، تمہارا قرآن ہو رہا ہے، تمہارے قرآن کو بھائی 40 سپاروں کی ہے، یا تمہارے 12ویں امام کہاں ہے، یا تم ماتم کیوں کرتے ہو، یا تمہارا کلمہ قرآن میں نہیں ہے، اس طرح جو ان کو طعنہ دیا جاتا ہے، تو یہ وہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو ان کا جواب نہیں دے سکتے، وہ سامنے سے طعنہ دیتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، وہ یصفحون احلامہم، ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا عقل نہیں ہے، تم شیعوں کا عقل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بیچارے مسکین شیعہ جواب نہیں دے سکتے۔ الا فمن قواہم بفقہ وعلم حتی ازال مسکنتہم، کوئی شخص اگر آ جائے، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے علم سے ان شیعوں کا دیکھ بھال کرے، ان شیعوں کو سکھائے کہ مخالفین کا کیسا جواب دیا جائے، تاکہ یہاں تک کہ ان کی جو ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے۔ ثم یسلطہم علی الاعداء الظاہرین، پھر ان شیعوں کے پاس اتنا علم آ جائے کہ بھئی یہ مخالفین کا جواب دے سکیں کہ بھئی اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ النواصب والاعداء الباطنین ابلیس و مردتہ، سامنے سے شیعوں کا جو دشمن ہے وہ نواسب ہے، اندر سے جو شیعوں کا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کے شیاطین ہیں، جو اندر سے شیعوں کے دل میں شکوک پیدا کر سکتا ہے نا کہ ایسا مسئلہ کیا ہے، حتی یحزموہم عن دین اللہ ویزودہم عن اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ شیعیں جو ہیں یہ دین میں محکم ہو جائیں، اور باہر کے جو دشمن ہیں، خارجی دو دشمن ہیں نواسب، ان کا مکالہ کرتے ہیں، اندر سے جو شیطان شک و شبہات پیدا کرتا ہے ان کو بھی آ, نا ان کو بھی عاجز کر دے، شکست دے دے۔ قضى تعالى بذلك قضاء حقا على رسول اللہ على لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے اس شخص کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ اچھا، یہ ایک حدیث۔ اور مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، وقد کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے بارگاہ اقدس میں، حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس میں دو عورتیں آئیں، دو عورتیں آئیں، ان میں سے ایک شیعہ تھیں اور ایک ناصبیہ،
تو فاطمہ ففتحت علی المؤمنۃ حجتها، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس مؤمنہ کو سکھا دیا کہ بھئی اس طرح جواب دے دو، یہ بولو اس کے مقابلے میں۔ فاستظہرت علی المعاندۃ ففرحت فرحا شدیدا، تو وہ شیعہ جو ہے اس نے اس ناصبیہ کا منہ کالا کر دیا، وہ شیعہ عورت جو تھی ناصبیہ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب سکھایا، ایسا جواب دے دیا اور ایسا حجت برہان سکھایا کہ وہ جو ناصبی عورت تھی وہ بہت شرمندہ ہو گئی، اور یہ شیعہ مومنہ جو تھی یہ بہت خوش ہو گئی۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ان فرح الملائکہ باستظہارک علیہا اشد من فرحک، اے مومنہ عورت، یہاں پر جو ملائکہ خوش ہو گئے ہیں، ملائکہ جو خوش ہو گئے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی خوشی سے ملائکہ کا خوشی زیادہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ حُزْنَ الشَّيْطَانِ وَمَرَدَتِهِ بِحُزْنِهَا عَنْكِ أَشَدُّ مِنْ حُزْنِهَا، اور شیطان اتنا غمزدہ ہے، اور شیطان کے ساتھ جو سپاہی ہیں شیطان کے جو لشکر ہیں وہ اتنے غمزدہ افسردہ ہیں کہ اس ناصبیہ عورت کے حزن اور افسردگی سے ان کی افسردگی زیادہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے اسی وقت فرمایا اوجبوا لفاطمة سلام اللہ علیہا بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ضعف ما كنت أعددت لها۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھو کہ انہوں نے اس مؤمنہ کی مدد کیا اور مؤمنہ کو دلیل سکھایا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جتنا اجر میں نے بنایا تیار کیا نا، ان کا اجر 1,000,000 مرتبہ 10 لاکھ مرتبہ بڑھا دو۔ وَاجْعَلُوا هَذِهِ سُنَّةً فِي كُلِّ مَنْ يَفْتَحُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَفْتَحُ عَلى أَسِيرٍ مسکین، اور یہ کہ اجر 1,000,000 مرتبہ 10 لاکھ مرتبہ بڑھایا جائے، یہ ایک قانون اللہ نے بنا دیا کہ آج کے بعد یہی قانون ہے کہ جو بھی کسی مظلوم شیعہ، کسی مسکین شیعہ جو دلیل نہیں جانتا، علم نہیں ہے، اس کو دین کے مسائل جو نواسب کا منہ کالا کرے، دین کے وہ حجت جو نواسب کا منہ کالا کرے، ان کو شرمندہ کرے، سکھائے، تو اس کا اجر بھی 1,000,000 مرتبہ بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنایا۔ فَيَغْلِبُ مُعَانِدٍ مِثْلَ أَلْفَ أَلْفِ مَا كَانَ لَهُ مُعَدًّا فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْجِنَانِ، کہ اس کا اجر ہر دفعہ 1,000,000 مرتبہ بڑھایا جائے۔ جو پہلے سے اس کا اجر جنت میں تھا نا، ہر دفعہ وہ شیعوں کو کچھ سکھاتا ہے تو اس کا اجر 1,000,000 مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔